الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو نیا سال مبارک. مجھے خوشی ہوئی ابھی مسجد میں داخل ہوا تو ایک دوست نے اللہ انہیں سلامت رکھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے نئے سال کی مبارکباد پیش کی. اللہ ہمارے سب بھائیوں کو سب دوستوں کو آپ سب جو میرے لیے نہایت عزیز دوست مخلص سب کو اس کی برکات نصیب فرمائیں. دنیا میں ایک دستور ہے مغربی دنیا سے یہ طریقہ چلا اور آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں نے ان کی تقلید کے اندر یہ کام شروع کر دیا کہ جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے دسمبر ختم ہوتا ہے تو جنوری میں پیغام تہنیت مبارکباد کے پیغام پیش کیے جاتے ہیں. لیکن بہت کم ہمارے مسلمان ہیں کہ جنہیں اس بات کا احساس ہے یا اس بات کا شعور ہے کہ مسلمانوں کا سال تو چاند سے شروع ہوتا ہے جس سے اس کی عبادات کا نظام چلتا ہے اور اس کو مبارکباد چاند کے مہینوں کے حساب سے ایک دوسرے کو دینے چاہیے. لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے شعور ہے. بلکہ دکھ مجھے شاید اس بات کا بھی ہے کہ میری طرح کے بہت سے لوگ جو جبہ و دستار والے ہیں اور ممبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ نہیں دلاتے. ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو آپ حضرات کے علم میں ہو کہ جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں نئے سال میں وہاں کے خطبہ لوگوں کی طرف توجہ دلاتے ہوں. اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی مبارکباد ہے اور نہیں ہے تو افسوس ہے. اگر علماء ہی لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں دلائیں گے تو یہ تو ممکن نہیں کہ ہمیں سکولوں سے ایسی تعلیم ملے کالجوں سے ایسی تعلیم ملے. وہ تو انہی کی بولی بولتے ہیں انہی کی زبان بولتے ہیں انہی کا کلچر اپناتے ہیں. وہاں سے پڑھنے والے بچے وہی سوچ لے کر نکلتے ہیں. ان کا لباس ان کی وضاحت بالوں کی تراش خراش سب کچھ وہی ہوتی ہے جو مغربی دنیا سے آئی ہے. اکثر کے ماں باپ نے بھی وہی کچھ سیکھا ہوتا ہے. گھروں کے اندر وہی کلچر انگریزی کلچر چلتا ہے. بول چال کے اندر بھی اپنے بیٹھنے میں بھی کھانے پینے کے طریقوں میں لباس پہننے کے طریقوں میں
کاش کہ ہمارے مسلمان کو اپنی اس خسارے کا احساس ہو کہ ہم کلمہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن باقی سب کچھ ان لوگوں کی نقالی کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مغرب دنیا کے ایک ملک کے اندر دوبارہ توہین ہوئی ہے قرآن کریم کی، اور اس کا رد عمل کے طور پر عراق میں مسلمانوں نے ان کا سفارتخانہ جلایا ہے۔ یہ حل نہیں ہے، سفارتخانہ جلا دینا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ مسلم دنیا کہلانے والے کے جو حکمران ہیں متحد ہو کر ان کو یہ پیغام کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم نے اپنے ملکوں کے حالات کو کنٹرول نہ کیا تو پھر ہمارے لیے مسلمانوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پچھلے جمعے میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی، مسلمان سے وہ غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد نکل چکا، ورنہ دنیا میں کیسا ممکن ہے کہ مسلمان جہاد کے جذبے سے سرشار ہوں اور پھر کوئی پیغمبر اسلام کی توہین کر سکے یا قرآن کریم کو جلا سکے؟ ممکن نہیں، سوچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ لیکن وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں، آزما چکے ہیں کہ یہ کھوکھلے ہیں۔ بہرحال لمبی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں، یہ اس طرح توجہ آپ ذرا مبذول کراؤ کہ اپنے حلقہ احباب کے اندر اس بات توجہ دیں۔ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، پاکستانی تقویم کے لحاظ سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بچیوں کو ان کے آخر ان کے حلقہ ہوگا احباب کا، وہ اس کو فروغ دیں۔ 10 آدمیوں کو اگر یہ پیغام پہنچائیں گے، 2 کو تو شاید سمجھ میں آئے گی، تو چراغ سے چراغ جلتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ہم اگر بے حسی کا مجموعہ بن جائیں پھر مت توقع رکھیں۔ بہرحال درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسالت کے رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، کتاب اللہ کی ناطق زباں فاروق اعظم ہیں۔ پس ابو بکر دنیا میں یقین و علم کی روح سے، جناب مصطفیٰ کے رازداں فاروق اعظم ہیں۔ پیغمبر کی دعائے صبح گاہی جن کی طالب تھی، پیغمبر کی دعائے صبح گاہی جن کی طالب تھی، وہ مطلوب شہی کون و مکان فاروق اعظم ہیں۔ بفیض ساقی کوثر ملی ہے ان کو وہ رفعت کہ عرض منقبت کے آسماں فاروق اعظم ہیں۔
جو رہتے تھے نبی کے عشق میں سرشار ہر ساتھ، وہ مرد با خدا فخر زماں فاروق اعظم ہیں۔ انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل، انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل، خدا والوں کے میرے کارواں فاروق اعظم ہیں۔ ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے، ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے، سمائے اہتدا کے کہکشاں فاروق اعظم ہیں۔ وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہی شخصیت کوہ گراں فاروق اعظم ہیں۔ گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، وہ کسریٰ کی قضائے ناگہانی فاروق اعظم ہیں۔ رسالت کے رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، کتاب اللہ کی ناطق زباں فاروق اعظم ہیں، خدا والوں کے میرے کارواں فاروق اعظم ہیں۔ مثال تیغ برہ ہیں عدو شرع کے حق میں، مثال تیغ برہ ہیں عدو شرع کے حق میں، مگر اسلامیوں پر مہرباں فاروق اعظم ہیں۔ زبردستوں پر رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، زبردستوں پہ رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، ضعیفوں کے لیے بس ناتواں فاروق اعظم ہیں۔ سیاست ہو شجاعت ہو دیانت ہو امانت ہو، سیاست ہو شجاعت ہو دیانت ہو امانت ہو، غرض ہر وصف کی روح رواں فاروق اعظم ہیں۔ عیاں ہیں جن پہ یہ اسرار رموز لم یزل شوقی، وہ دانائے حقیقت بیگماں فاروق اعظم ہیں۔ بزرگان محترم برادران عزیز، یہ جو نظم میں نے پڑھی ہے اسی سے آپ نے مضمون کا اندازہ کر لیا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کل گزشتہ جو پاکستان میں محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی، یہی تاریخ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔
میں نے مناسب سمجھا کہ پچھلے 2 جمعوں میں اسی مقدس سلسلے کی عظیم شخصیت سرور کائنات کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ذو النورین کا تذکرہ ہوا، اور یہ آپ کے علم میں ہے ہی۔ پھر یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ 18 ذی الحج سیدنا عثمان ذو النورین کا یوم شہادت ہے۔ بعض تاریخوں کے اعتبار سے اسی مہینے کی 26 یا 27 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم پر حملہ ہوا۔ مصلی رسول پر مسجد نبوی میں اللہ کی عبادت نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے۔ ایک ازلی بدبخت شقی ایک ایرانی ملعون جس کو دنیا تاریخ والے ابو لولو کے نام سے جانتی ہے، فیروز نام تھا اس کا، اور اس مردود کا اب بھی ایران کے اندر باقاعدہ ایک بہت بڑا مرکز بنایا گیا اس کے نام پر۔ وہ مسلمانوں کے صف کے اندر کھڑا تھا مسلمان کی حیثیت سے۔ کون جانتا ہے کہ اندر کتنا کفر چھپا ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں کے اندر کپڑے کے اندر ایک خنجر چھپایا ہوا تھا۔ جو ہی نماز شروع ہوئی اس نے حملہ کیا فاروق اعظم پر، جو وہ کر سکتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم گر گئے مصلی رسول پر۔ مسلمانوں نے صحابہ کرام میں اس بدبخت کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی خنجر کے ذریعے سے ہم پر حملہ کرتا رہا۔ کئی ایک زخمی ہوئے اور شہید بھی ہو گئے، اور بالآخر جب اس ملعون کو اس بات کا یقین ہوا کہ اب بچوں گا نہیں، تو اس نے اپنے اس خنجر سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا، اور وہ فی النار والسقر جہنم میں چلا گیا۔ لیکن یہ ایک عالمی سازش تھی، دنیا کفر کو پتا تھا، اور اب بھی ان کی کتاب میں لکھا کہ دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو شاید دنیا کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات سے درخواست کی تھی، پھر درخواست کرتا ہوں، آپ کا پڑھنے پڑھانے کا معمول ضرور ہوگا، کتابیں پڑھتے ہوں گے، جو بھی آپ کی دلچسپی ہے جس چیز سے پڑھتے ہوں گے۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے علاوہ، وہ تو ہماری ایمان کا جز ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی سیرت اور اس کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور پھر ان کی تیار کردہ یہ مقدس جماعت صحابہ اکرام، خصوصاً سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا معاویہ اور عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن پر رسول اللہ نے نام لے کر یہ فرمایا تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی۔ عشرہ مبشرہ اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب جن کو مبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ان کے تذکرے ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں، اور صرف اپنے مطالعے میں نہیں بلکہ اپنے بچوں کو، گھر کی خواتین کو، آپ کے ماتحت جتنے لوگ بھی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ جب وہ بچہ آپ کے گھر سے باہر نکلے تو چلتا پھرتا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور صحابہ اکرام کا
ترجمان ہو. یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا آپ کا میرے دوستو. شاید اس دنیا میں آپ کو کوئی مبارکباد نہ دے، لیکن جو ہی آخری ہچکی لگے گی تو اس وقت سب کو ساری جنت آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ بالآخر ہم نے جانا ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ جئیں اور اس سوچ کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ العزیز زندگی کامیاب بامقصد زندگی گزرے گی، اور خدا کے سامنے جائیں گے تو سرخرو ہو کر. اور ایک اور بات اچانک میرا ذہن اس سے منتقل ہوا، اپنے بچوں کے نام آپ رکھتے ہی ہیں. جو کچھ مجھے معلوم ہے سن کر ایسا لگتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے مسلمان شیعیت کے تصور سے سرشار ہیں اور اپنے بچوں کے نام بھی اسی سوچ اور فکر کے مطابق رکھتے ہیں. میری جتنی سانسیں چل رہی ہیں میں ذمہ دار ہوں آپ کے سامنے سچ کہنے کا. مجھے پتا ہے کہ ایک دن اس ممبر پر آپ میں نظر نہیں آؤں گا، کوئی اور ہوگا. اللہ کے سامنے میں نے جانا ہے، لیکن کم از کم اپنا کام کر کے چلا جاؤں تو مجھے ندامت بھی نہیں ہوگی اور خدا کے سامنے شرمندگی بھی نہیں. جہاں میں اللہ کی توحید اس کی توفیق سے اس کا کام کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں، اور میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی اور اس مسجد کے در و دیوار انشاءاللہ میرے حق میں گواہی دیں گے، اور آپ بھی. وہاں میرے ایمان کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی عظمت اور ان کا مشن، لیکن اسی کا حصہ ہے آپ کی تیار کردہ مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ابھی میں نے سورہ فتح کی آخری آیت کے 2 ٹکڑے پڑھے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھی. محمد الرسول اللہ، قرآن نے ایک بات بولتے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے 2 جملے ہیں والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، ان کی یہ وصف تھی کہ کفر کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے نہیں تھے، ان کے ساتھ آہنی دیوار تھے، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے. جہاں تک اپنی بات آتی آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار کرنے والے اور مہربان تھے. یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں. میں آپ کے ذہن کو اس طرح منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے اصلی نسلی ازلی بدبخت تاریخ کی جٹلیات اور خرافات کا حوالہ دے کر فلاں نے فلاں کے خلاف یہ کام کیا، فلاں نے فلاں کے خلاف یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. میں بار بار کہہ چکا ہوں، پاؤں کے جوتوں کے ساتھ ان کو روند کر ان کتابوں کو ان کو آگ لگا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. وہ سچائی نہیں، سچائی وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اطلاع دی ہے. رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان تھے، دشمن نہیں تھے. بس اس سے آگے سوچنے میں جرم اور گناہ ہے. پھر یہ بار بار جگہوں میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سب سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ سب اللہ کی جماعت ہے۔ اب یہ اطلاع اللہ دے رہے ہیں اپنی کتاب مقدس میں، اور جب ہم تاریخ کے نام کو خرافات دیکھتے ہیں تو اس میں سب سوائے بکواس کا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان تاریخ لکھنے والوں پر اور ان کی کتابوں پر۔ قرآن کو چھوڑیں گے، اسلام اور ایمان سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ختم ہو جائے گا، اور ان کے چھوڑنے سے ہمارے دین ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو اس بات کا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ امتیاز کر سکتے ہیں کتاب کس کی لکھی ہوئی کتاب صحیح ہے، صحیح قسمت نہیں، تو جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے، اس کی دیانت پر، اس کے علم پر، یہ دو باتیں میں جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ صاحب علم ہے اور دیانت دار ہے، اس سے پوچھ کر کتاب حاصل کریں اور مطالعہ کریں، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ نہ صرف اپنی ذات کو فائدہ ہوگا بلکہ آپ کے متعلقین کو بھی۔ اور ہر مسلمان کو ایسا ہی رہنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے خدا تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جہاں اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جہاں جہاں بس چلتا ہے خلق خدا کو فائدہ۔ اللہ کے نبی نے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ جو خدا کی مخلوق کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ جذبہ بنا لیں کہ ہم نے خدا کے مخلوق کو فائدہ دینا۔ یہ فائدہ یہ نہیں کہ آپ نے 10-20 روپے دے دیے، 50,000 روپے دے دیے، فائدہ یہ ہے کہ اس کی ایمان کی بقا کی فکر کر لیا آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ مقدس جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ سب کے علم میں ہوگا انشاءاللہ۔ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کی سوچ ایسی ہوگی کہ حضور کی تیار کردہ جماعت میں سب سے بڑا انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن صدیق اکبر کے علاوہ پھر دنیا میں سب سے بڑا انسان سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا انسان پہلے کسی نبی کی امت میں بھی نہیں گزرا، اور آج 1500 سال ہو چکے ہیں، ایسا پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں پیدا ہوگا۔ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دنیا میں آئے گا، نہ اس جیسی پاکیزہ جماعت دنیا میں کوئی ہوگی۔ آج یہ باتیں کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آج کل 2 تاریخ ہے پاکستان میں، اور ایک دن پہلے یعنی 1 محرم الحرام کو فاروق اعظم کی یوم شہادت ہے۔ 3 دن زخموں کی حالت میں تھے، اور اس کے بعد آخر 1 محرم کو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس دوران میں بہت ساری انہوں نے نصیحتیں کی، ہدایات دیں۔ موقع نہیں ہے کہ تفصیلات میں جانے کا۔ میری کچھ عجیب سی عادت ہے کہ میں جو چیز ذہن میں آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مسلمانوں تک پہنچ جائے، ہمارا حلقہ احباب جو بے خبر نہ رہے۔ اللہ کے سامنے جانا ہے، کم از کم اللہ جب پوچھیں گے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، تو انکار نہیں کر سکیں گے۔ جو سچ پہنچا ہے کانوں کے راستے سے، سچ پہنچا، اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا، کر نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کے اندر ہی یہ بات لکھی ہے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم۔ اگر اپنی زبان سے کوئی شخص انکار کرے گا تو اس کان اس کے گواہیاں دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کی کھال گواہی دے گی۔ کس کو جھٹلائے گا؟ سورہ یاسین آپ کو یاد ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم،
آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ تو اللہ سب سے گواہیاں لے لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس نے پہلے اطلاع دے دی ہے، خبردار یہ مت سوچنے کہ ہم جھوٹ بول کر اس دنیا میں جھوٹ بول کر عدالتوں کے اندر اور پنچایتوں کے اندر ہم بچ جاتے ہیں، خدا کے سامنے نہیں بچیں گے، وہاں سچ ہی کام آئے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات انسانی کا صدیق اکبر کے بعد، انبیاء کی امتوں میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑا انسان، صدیق اکبر جیسا انسان آدم کی اولاد میں کسی نبی کی امت میں نہیں گزرا، وہ تو عجیب قسم کا انسان۔ قسم خدا کی جب ان کے تذکرے پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، حقائق جب تلاش کرتے ہیں حیران ہوتے ہیں، یا اللہ کیا اللہ نے کیا چیز بنائی تھی، جس کو کہتے ہیں نا رضا بالقضاء، فنا فی الرسول کا جملہ اگر کسی انسان پر صادق آتا ہے تو وہ صرف صدیق اکبر تھے۔ نبی کی ہر ادا انہوں نے اپنائی تھی، کسی بھی موقع میں ایسا نہیں ہو کہ حضور نے کچھ چاہا ہو اور ابو بکر صدیق نے نہ چاہا ہو، حضور نے کچھ فرمایا اور ابو بکر صدیق نے انکار کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی پر میں تھوڑی سی بات بطور نمونہ سمپل کہہ دیتا ہوں۔ یہ دروازہ ایک دوست کھڑے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں بیعت رضوان، یعنی وہ بیعت صحابہ سے جو لی تھی اللہ کی رضا کے پروانے آگت میں، ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہی وہ موقع تھا جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات کو دھیان سے سنیں، مکہ مدینہ طیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ سمیت گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تھے اور عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ معظمہ میں۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ 300-400 میل یا کلومیٹر اس کے فاصلے پر ہے۔ اس زمانے میں نہ گاڑی تھی، نہ ٹرین تھی، نہ جہاز، سب پیدل سفر کیا۔ مکہ معظمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں حدیبیہ اس کو نام دیا جاتا ہے، آج کل اس کا دوسرا نام ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت پہنچے، مشرکین مکہ کو اطلاع مل گئی، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر انکار کر دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، کیونکہ لڑنے نہیں گئے تھے، عبادت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا نمائندہ حضرت عثمان کو بنا کر بھیجا، چند آدمی اور بھی ساتھ تھے، وہ تفصیلات اس سے پہلے آپ سن ہی چکے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیا کہ ان کو جا کر کہیں ہم لڑنے نہیں آئے، بات کے لیے آئے، ہمارا راستہ مت روکو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کیا، لیکن مشرکین بڑے بدبخت تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ عثمان نے کہا کہ آپ چاہیں تو آپ خود عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن محمد اور ان کے ساتھی کو نہیں اجازت دیں گے۔ عثمان بھی تو رسول اللہ کے وفادار ساتھی بھی تھے اور داماد بھی، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ بیت اللہ کا راستہ جس نے دکھایا ہو اس کے بغیر میں بیت اللہ میں جاؤں؟ اللہ اکبر۔ ادھر حضور کی محفل میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ عثمان بڑا خوش نصیب انسان ہے، وہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرمایا حدیبیہ کے مقام میں، یہ ممکن نہیں ہے عثمان میرے بغیر طواف کرے۔ کس قدر باہم اعتماد ہے۔ خیر، اللہ اکبر۔ یہ تو تمہیدی گفتگو تھی،
حدیبیہ کے مقام پر بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ واپس جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں احرام کھول لو، جو جانور ہیں ذبح کر لو۔ کوئی شخص تیار نہیں ہو رہا تھا۔ یہ واحد موقع تھا نبی کی زندگی۔ اتنے دل برداشتہ ہیں کہ کیا سبب ہے کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے بہت فراست والی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اٹھ کر احرام کھولیں اور اپنا جانور ذبح کریں، دیکھیے سب کے سب کرتے ہیں کہ نہیں۔ وہی ہوا جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دھڑادھڑ صاحب نے پھر احرام کھول دیا۔ اس موقع پر ایک بات مشرکین نے پیغام بھیجا اپنے نمائندے کے ذریعے سے، یہ بات بیان سے سنیں، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں وہ کس طرح کی صلح تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس سال عمرہ نہیں کرنا، واپس جانا، آئندہ آئیں گے تو ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی طرف سے یعنی مدینہ کی طرف سے کوئی آدمی آپ کو چھوڑ کر یہاں آ جاتا ہے، مکہ آ جاتا ہے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا کوئی آدمی یہاں سے آپ کی طرف چلا جاتا ہے وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس پر فاروق اعظم کو بڑی حیرت ہوئی، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں، ہم سچ پر نہیں؟ یہ دب کا صلح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے اتنا فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ سبحان اللہ، خدا کی اربوں کھربوں رحمتیں اور صلاۃ و سلام ہو پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا جلال اس وقت سامنے نظر آ رہا تھا۔ یا رسول اللہ، ہم حق پر نہیں، حق پر ہیں تو پھر ان کی بات کیوں مانے ہم؟ ادھر سے ہمارا کوئی ساتھی آئے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی آدمی جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا۔ ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم، میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ فنا پھر رسول کہتے ہیں وہ خدا کے پیغمبر ہیں، وہ جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں سوچ سوچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے نشان صاحب۔ لمبی باتیں چھوڑتا ہوں۔ آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مان رہے ہیں کہ مکہ سے کوئی آدمی جائے تو واپس کرنا پڑے گا اور ادھر سے کوئی آئے تو واپس نہیں کریں گے۔ شروع میں جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بھی بڑی حیرت سی ہوئی، آپ حضرات کو بھی حیرت ہوگی اگر آپ نے اس سے پہلے مطالعہ نہیں کیا۔ بات یہ ہے، یہ پیغمبر کی فراست پہ قربان جائیں، فرمایا جو مدینہ سے آئے گا ان کی طرف مکہ، وہ ہمارا ساتھی ہوگا، اس پر جتنا میں تشدد کریں وہ اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ لیکن ان کا کوئی آدمی وہاں چلا جاتا ہے تو ایمان میں پختگی کے ساتھ جائے گا، واپس بھی کیا تو تب خطرہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا کوئی آدمی ہمیں چھوڑ کر آ جاتا، ہمارے کس کام کا؟ اگر نبی کی رفاقت کو چھوڑ کر آ جاتا، اگرچہ ایسا ہوا نہیں لیکن ایک قانون بنا دیا کہ جو نبی کی رفاقت کو چھوڑ کر آ جاتا ہے مکہ تو وہ ہمارے کس کام کا؟ لیکن ان کا کوئی ساتھی ادھر جاتا ہے واپس اس لیے کرنا پڑے گا کہ وہ پختہ ایمان والا ہوگا، انشاءاللہ اس کے مرتد ہونے کا خطرہ کوئی نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے سنا دیا کہ فاروق اعظم بڑے جلالی طبیعت کے تھے، لیکن بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں، یہ دب کر صلح کرنے کا کیا مطلب؟ تو حضور اتنا جواب دیتے ہیں، میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اور پھر ہوا کیا؟ اس صلح پر اور اس بیعت پر اللہ کی طرف سے وحی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے
مہر لگا دی کہ ان ایمان والوں پر خدا کی طرف سے رضا کے پروانے آ چکے ہیں۔ تو خدا کے نبی تھے، اس لیے فرمائے خدا کا نبی ہوں، جو فیصلہ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور بالآخر سب کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ کا فیصلہ صحیح تھا۔ پھر بات کر رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑا انسان ہے۔ ایمان تو ذرا دیر سے لائے، لیکن اس میں بھی اللہ کی وہ حکمت تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، نویں پوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ نبوت کے 6 سال میں یہ ایمان لائے۔ یہ تو سن ہی چکے ہیں آپ کہ ابو جہل نے ایک میٹنگ کی مکہ معظمہ میں بڑے بڑے لیڈروں کی کہ محمد کو قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میٹنگ میں حضرت عمر بھی تھے ایمان لانے سے پہلے۔ کوئی آدمی اتنا جرأت والا نظر نہ آیا، ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے محمد کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ڈیوٹی میں دوں گا۔ چنانچہ تلوار لگا کر نکلے، جا رہے تھے اس طرف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے۔ کوئی آدمی مل گیا، ایک صحابی مل گیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہ فیصلہ یہ ہوا کہ محمد کو قتل کرنا ہے۔ اچھا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ہمشیرہ اور تمہارا بھائی بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں؟ لیکن مجھے نہیں پتا، کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ محمد کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل چکی۔ غصے میں بھرے ہوئے پہنچے، بہنوئی کے گھر میں جا کر دستک دی۔ وہ اندر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، حضرت خباب بن ارث ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ پہنچتے ہیں اپنے بہنوئی کو حضرت زید، یہ حضرت زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ جلال بھی تھا اور طاقت بھی تھی، اور بڑا لمبا قد تھا ان کا۔ بہن نے دیکھا، حضرت ان کا نام فاطمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے بھائی سے پھر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ لیکن عمر کی بہن تھی، کہ عمر جتنا تشدد مرضی ہے کر لو، اب ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا میں نے بھی پیا ہے۔ تو کفر میں پختہ ہے تو میں ایمان میں پختہ ہوں۔ جان جا سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ حیران ہو گئے کہ مار مار کر میں نے لہو لہان کر دیا، انہوں نے کون سا نشہ پیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ، ایمان جب آ جاتا ہے نا جی تو پھر انسان میں کتنی پختگی ہو جاتی ہے۔ بہن نے کہا انکا رجسن، تو پلید ہے، ناپاک ہے، مشرک ہے، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل کر۔ کتنی جرت پیدا ہوئی، اور وہی ٹائم تھا اللہ کی طرف سے ان کی ایمان اور قبولیت کا۔ چنانچہ انہوں نے فٹافٹ غسل کیا یا وضو کیا، قرآن کریم ہاتھ میں دیا، اتفاق سے پڑھتے پڑھتے سورہ طٰہٰ آ گئی، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اس لیے میں نے قرآن نہیں اتارا کہ آپ اس کو اپنانے اور پڑھنے کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات والارض، یہ حکم نام ہے اس بادشاہ کے جس نے زمین بنائے اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے۔ حیران ہو گئے
ایک ایک پل جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا آ رہا ہے. کہنے لگے مجھے محمد کے پاس لے جاؤ. بس وہ کڑی تھی. کہاں وہ جو تلوار لے کر آیا قتل کرنے کے لیے، اور اب کہتے ہیں مجھے محمد کے پاس لے جاؤ. حضرت خباب جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے تھے ان کے تشدد اور ڈر سے. وہ باہر نکلے کہ عمر تمہیں بشارت ہو، خدا کے نبی تمہاری ہدایت کی دعائیں مانگ رہے تھے. ابشر. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، جہاں صفا مروہ ہے، یہاں حضرت ارقم کا گھر تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سمیت ٹھہرے ہوئے تھے. یہ گئے اور گھر کے جب قریب گئے تو کسی نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور تلوار بھی لٹک رہی. اور عمر کی جلالی طبیعت سب کو معلوم تھی. بعض صحابہ اکرام کو اندیشہ ہوا کہ ہماری تو خیر کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے. ان ساتھیوں میں سے حضرت حمزہ بھی تھے، شیر خدا حضرت حمزہ بھی تھے. آپ جانتے ہیں کہ شیر خدا کون ہے؟ مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ کہ صرف بس صدا میں سن کر سارے لا رہے ہیں. میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. رسول اللہ جو فرمائیں گے وہ سچ ہے، اس میں ہم ادنا قسم کا تامل بھی نہیں کر سکتے، پھر ایمان سے رشتہ ختم ہو جائے گا. سید شہداء حمزہ، شیر خدا حمزہ، شہیدوں کا سردار حمزہ، اسد اللہ واسد رسول اللہ کا شیر، اللہ کا رسول کا شیر حمزہ. یہ ساری باتیں، یہ اوصاف اللہ کے پیغمبر نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمائی. وہ وہاں موجود تھے، کچھ عرصہ پہلے ایمان لا چکے تھے. تو کسی صحابی نے جب اندیشہ ظاہر کیا تو حضرت حمزہ نے فرمایا مت گھبراؤ، آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. چنانچہ پہنچے، رسول اللہ نے فرمایا دروازہ کھول دو. یاد رکھیں میرے دوستو، اس کائنات انسانی میں نبی سے زیادہ دلیر اور بہادر کوئی نہیں ہوتا. یہ عقیدہ بنا لیں، نبی سے بڑا دلیر اور بہادر کوئی نہیں ہوتا. ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش فرماتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی قتل نہ ہو. وجہ یہ تھی کہ سب سے بڑا بدبخت اور بدنصیب انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کوئی نبی قتل ہو گیا یا نبی کے ہاتھ سے وہ قتل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اللہ عالمین کا یہ معنی ہے، وہ چاہتا تھا کہ کوئی کافر بھی میرے ہاتھ سے قتل نہ ہو. اس کو جو عذاب ہوگا اس کا کفر کے سبب سے ہوگا، لیکن میں نے اگر قتل کر دیا تو عذاب کئی 100 گنا بڑھ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے. حضور نے فرمایا آنے دو، دروازہ کھول دو. فاروق اعظم پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کی کرتا، یہ جو لباس میں نے پکا جھٹکا اس کو. فرمایا عمر کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آیا تو قتل کرنے کے ارادے سے تھا، اب خود قتل ہو چکا ہوں. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ اکرام نے جب یہ کلمہ پڑھنا سنا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اس کا. اور حیرت کی بات ہے کہ اس موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور وہ نعرہ تکبیر اتنا تھا کہ پورے مکہ کی وادی میں یہ آواز گونج پڑی، فکبر اہل الدار. اور اسی وقت جبریل امین آئے. نبی کریم ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے، جبریل امین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ
لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. آپ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے وہاں خوشیاں منا رہے ہیں. دیگر صحابہ کرام ایمان لائے نبی کی ترغیب پر، سارے کے سارے نبی کے مرید تھے، لیکن یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جس کو اللہ سے مانگا تھا پیغمبر نے، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کی تائید فرما عمر کو اسلام کی توفیق دے کر، اس کو ایمان کی توفیق دے کر، یا اللہ اسلام کا مضبوط بنا. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ باقی سب صحابہ کرام مرید تھے اور فاروق اعظم مرید کے ساتھ مراد بھی تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ اگر مراد رسول لکھا جاتا، رسول اللہ نے مانگ کر لیا تھا اللہ سے. اور اسی وقت فاروق اعظم فرماتے یا رسول اللہ اب نماز کا جو وقت ہے کہاں پڑھیں گے نماز؟ صحابہ نے حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ میں ابو جہل اینڈ کمپنی کا قبضہ ہے، ہم یہیں نماز پڑھیں گے. فرمایا میرے اسلام لانے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر. آگے آگے چلتے ہیں فاروق اعظم، سب صحابہ پیچھے چلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میں عمر مسلمان ہو چکا ہے، بس آپ اس بات کو سمجھیے، اب خدا کی بات خدا کے گھر میں ہوگی. جو رکاوٹ ڈالے گا پھر یا ہم نہیں یا وہ نہیں. اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود فرماتا ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن ہم بڑھتے ہی چلے گئے، چڑھتے ہی چلے گئے. اس انسان کو خدا سے پیغمبر نے کیوں مانگا تھا؟ جیسے میں عرض کر چکا ہوں، کسی نبی کی امت میں ایسا انسان نہیں ہوگا. اور آپ نے اگر ایک کتاب میں حوالہ دے دیتا ہوں، مطالعہ کریں، الفاروق، اس کتاب کا نام ہے، علامہ شبلی نعمانی لکھی ہے. جس شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے الفاروق لکھی ہے. اور یہ بھی آپ سن لیں کہ الفاروق اردو زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کتاب کی اہمیت اتنی کہ عرب دنیا کے علماء نے اس سے استفادہ کیا. اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، اس کو مطالعے میں رکھیں، صحیح پہچان ہوگی کہ عمر کیا تھا. ایک دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. عمر موحد انسان، جب انہیں پتا چلا کہ جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں آج موجود ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کر رہے. اس کے بعد جو مسلمان آتا جاتا وہاں جا کر نفل پڑھتا. یہ مقدس جگہ ہے. فاروق اعظم کو جب پتا چلا انہوں نے سارا درخت کٹوا دیا. آج تو یہ موحد ہیں، مسلمان ہیں، کل کو آنے والے زمانے کے اندر اس درخت کی پوجا ہوگی. دور اندیشی کا حال نہیں، درخت موجود نہیں، تذکرہ قرآن میں موجود ہے. فاروق اعظم بیت اللہ میں جاتے ہیں، حجر اسود کو چومنے سے پہلے فرماتا ہے یا حجر، اے حجر یعنی پتھر، انی لأعلم کأن حجر، مجھے پتا ہے کہ آپ حجر ہی ہیں، پتھر ہی ہیں، لا تنفع ولا تضر، آپ کے اندر نہ فائدہ کی تاثیر ہے نہ نقصان کی. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہ چوما ہوتا، تمہیں نما قبل تو قط، میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا. پہلے اس کو مخاطب کر کے پھر اس کے بعد اس کو بوسہ دیتے ہیں. مجھے اور آپ کو اور آنے والے قیامت تک آنے والے انسانی کو ایک سبق پڑھا کے کہ بیت اللہ کے اندر جو حجر اسود ہے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں چوما جاتا، نبی کی اتباع میں چوما جاتا ہے. مگر یہ سبق کس نے پڑھایا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باتیں بہت سی میرے دوستوں، صرف ان کی شخصیت چونکہ
اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کے یوم شہادت ہے، اس واسطے کسی نے کہا ہے نا کہ تازہ خواہی داشتن داغ آئے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ آئے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نہ را۔ پچھلے قصے تذکرہ کر تاکہ تمہاری ایمان کی تازگی پیدا ہو۔ وآخر دعوانا